چمیلی نے سلطانہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ عالم نظر میں اسے ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ سلطانہ اس کی لاش پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بالکل اسی طرح وہ پتلی کی لاش پر بھی رویا تھا، لیکن آج اس کی حالت اس وقت سے زیادہ خراب تھی۔ آج تو وہ خود جیسے اپنے اندر سے مر گیا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا، لیکن ٹانگ کی تکلیف ابھر آئی۔ اس کی پنڈلی میں گولی پار ہو گئی تھی۔ غنیمت تھا کہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ خون کافی بہہ گیا تھا، اب ذرا رکا تھا، لیکن وہ ٹانگ کو حرکت دیتا تھا تو تھوڑا تھوڑا خون اب بھی رسنے لگتا تھا۔ اس نے پہاڑی کے عقب سے جھانک کر دیکھا، جاوید ملک غائب ہو چکا تھا۔ پولیس والوں کی لاشیں وہی ندی کے دوسرے کنارے سے ذرا آگے پڑی تھی۔ سلطانہ کو معلوم تھا کہ اسے بھی چمیلی کی لاش وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہونا پڑے گا۔ یہ تھا کہ جلد یا بدیر پولیس کی کمک یہاں پہنچے گی اور وہ لوگ کسی دوسری جگہ سے ندی عبور کر کے اس کی تلاش میں آئیں گے۔ وہ لنگڑاتا ہوا بڑی مشکل سے پہاڑی سے نیچے اترا۔ درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی شاخ کو لاٹھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پاس ایک پستول اور دوربین اب بھی موجود تھی، باقی چیزیں گر چکی تھی۔ پستول دکھا کر اس نے راستے میں ایک دیہاتی سے اس کا گھوڑا چھینا۔ وہ ایک مریل سا گھوڑا تھا، لیکن اس وقت وہ بھی غنیمت تھا۔ اس پر بیٹھ کر وہ سست رفتاری سے ڈیرے کی طرف روانہ ہوا۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ڈیرے کے قریب پہنچا تو اسے شبہ ہوا کہ شاید ڈیرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے اس سمت میں دھواں بلند ہوتا دکھائی دیا۔ ہوا میں کچھ چیزوں کے جلنے کی بو بھی موجود تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کسی اونچی جگہ سے ڈیرے کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ بمشکل گھوڑے کو ایک ریتلی سی پہاڑی پر چڑھانے میں کامیاب ہوا۔ اونچائی پر پہنچ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ بہت دور نشیب میں اس کے ڈیرے سے خوفناک شعلے بلند ہو رہے تھے اور بہت سے پولیس والے اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ وہ اپنی بندوقیں ہوا میں بلند کرتے ہوئے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک طرف کھلی جگہ میں نگیشر کی لاش کسی حقیر اور بیکار چیز کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ سلطانہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پولیس ڈیرے تک کیسے پہنچی تھی۔ جب وہ لوگ اپنی دانش میں ٹرین سے خزانہ لوٹنے پہنچے تھے اور وہاں موت ان پر جھپٹ پڑی تھی تو سلطانہ نے نگیشر کو وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً یہی سوچ کر بھاگا تھا کہ گروہ تو اب تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، کیوں نہ ڈیرے پر جا کر ساری دولت نکال کر کہیں اور کا رخ کیا جائے۔ لیکن شاید وہ اپنی گھبراہٹ میں یہ اندازہ نہیں کر سکا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ پولیس اس کا پیچھا کرتی ہوئی ڈیرے تک پہنچ گئی تھی اور شاید اس کی مزید کمک بھی منگوا لی تھی۔ گویا نگیشر نے ایک طرح خود ڈیرے تک پولیس کی رہنمائی کر دی تھی۔ پھر سلطانہ نے افسردگی سے سوچا، بات صرف اتنی تھی کہ برا وقت آیا تھا، بس آتا ہی چلا گیا تھا۔ نگیشر نہ صرف پولیس کو اپنے پیچھے لگا لایا تھا بلکہ خود بھی انہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پولیس نے ڈیرے کو آگ لگا کر اس میں پوشیدہ مال بھی برباد کر دیا تھا۔ سلطانہ نے واقعی اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کیا۔ اس کے کندھے جھک گئے اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اچانک ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ جب تک اس کا ڈیرا سلامت تھا وہ کچھ ایسا محسوس کرتا تھا جیسے غیبی طاقتوں نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آج جیسے وہ تپتے صحرا میں بے اما کھڑا رہ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اونچائی سے اتر آیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب وہ کہاں جائے۔ ٹانگ کی تکلیف سے بھی اس کا برا حال تھا۔ کچھ دیر تک میں مقصد انداز میں مریل گھوڑے کو ایک طرف چلاتا رہا۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی۔ پھر اچانک اسے برکھا کا خیال آیا جس کے گھر میں اس کا بیٹا پرورش پا رہا تھا۔ کاشی پور کی صورت کے گھر میں اسے کم از کم چند دن کے لیے پناہ تو مل سکتی تھی۔ تب تک وہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ اس دوران شاید اس کی ٹانگ کا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے فوراً اپنے مریل گھوڑے کا رخ کاشی پور کی طرف موڑ دیا۔ وہ رات کے پچھلے پہر جب گرتا پڑتا برکھا کے گھر پہنچا تو وہ لوگ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گرے گا اور دم توڑ دے گا۔ برکھا اور اس کے شوہر نے اسے کوٹلی میں لٹایا، گرم پانی سے اس کے زخم دھوئے اور ان پر پٹیاں باندھی۔ پھر اسے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا تو اس کی حالت کچھ سنبھلی اور اس نے اپنی پوری بپتا انہیں سنائی۔ وہ 3-4 دن انہی کے گھر میں پناہ گزین رہا۔ برکھا اور اس کے شوہر نے اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس کا بیٹا بھی اس دوران اس کے ساتھ رہا جس سے اسے بڑی راحت ملی، لیکن اس دوران اس کی ٹانگ کا زخم بگڑ گیا۔ برکھا ایک رات چوری چوری ایک وید کو بھی بلا لائی، لیکن اس نے زخم کی حالت دیکھ کر اسے اسپتال لے جانا ضروری سمجھا، ورنہ اس کی ٹانگ کاٹنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ سلطانہ کے لیے اب چلنا پھرنا دشوار تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ برکھا اور اس کا شوہر دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اس کی گرفتاری پر بھاری انعام کی وجہ سے کوئی مخبری نہ کرتے اور اس کے ساتھ ان کا پورا خاندان بھی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ سلطانہ کوٹھلی میں پڑا ہر وقت کسی گہری سوچ میں گمسم نظر آتا۔ ایک روز اس نے برکھا کو بلایا اور دھیمے لہجے میں اس سے کہا، میں تمہیں ایک کام بتا رہا ہوں۔ یہ کام تم جیسی جیدار اور ہوشیار عورت ہی کر سکتی ہے۔ کسی بھروسے کے آدمی کے ذریعے
فریڈی ینگ کو پیغام بھجواؤ کہ سلطانہ تم سے اسی پہاڑی پر ملاقات کرنا چاہتا ہے جہاں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ملا تھا۔ طریقہ وہی ہے اور شرائط بھی وہی ہوگی جو پہلے تھی۔ تم اکیلے آؤ گے، سلطانہ دور سے تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی اور ہوا تو تم بھی مارے جاؤ گے اور وہ بھی۔ اگر منظور ہو تو جواب بھجوا دو اور اگلے منگلوار کو دوپہر 12 بجے آ جاؤ۔ برکھا نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ ینگ نے فوراً اس بات میں جواب بھجوا دیا۔ وقت مقررہ پر سلطانہ کی شرائط کے عین مطابق تنہا آن پہنچا۔ اس کے پاس پستول تک نہیں تھا، تاہم وہ پولیس کی وردی میں تھا۔ سلطانہ ایک پتھر سے ٹیک لگائے اپنی زخمی اور پٹیوں میں لپٹی ہوئی ٹانگ کو تہبند میں چھپائے ٹانگے پسارے بیٹھا تھا۔ ایک نئی رائفل اس کی گود میں تھی۔ وہ مزمحل تھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی کسی شیر کی طرح باروب تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے ینگ، وہ گنجیلی آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی تھی۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ تم واحد انگریز ہو جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں۔ حالانکہ تم نے بھی انگریزوں کی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے مجھے شکست دی، لیکن تمہاری بہرحال اپنی مجبوری تھی۔ ایک پولیس افسر کے طور پر تمہیں بھی اپنا فرض ادا کرنا تھا اور اپنی سرکار کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ مجھے تم سے شکوہ نہیں۔ مجرم کتنا ہی طاقتور ہو جائے، اگر قانون کے محافظ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں تو فتح آخرکار قانون ہی کی ہوتی ہے سلطانہ۔ ینگ سنجیدگی سے بولا، میں نے تمہیں قانون کے سامنے ہار ماننے کے لیے کئی موقع دیے۔ بولو، اب کیا کہتے ہو؟ اگر تم میری ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرو تو میں گرفتاری دے دیتا ہوں۔ تمہیں یہ اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ تم نے سلطانہ کو زندہ گرفتار کیا تھا۔ سلطانہ بولا، میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ ینگ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرا ایک بیٹا ہے راجکمار، ابھی صرف 4 سال کا ہے۔ اسے کچھ زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ وہ کاشی پور میں ایک گھر میں پرورش پا رہا ہے۔ میری گرفتاری کے بعد ظاہر ہے مجھے تو پھانسی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی پرورش تم کرو اور بہت اچھے طریقے سے کرو۔ جب تم ولایت واپس جاؤ تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اسے پڑھا لکھا کر بہت بڑا آدمی بناؤ، اپنے سے بھی زیادہ بڑا آدمی۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا باپ ایک ڈاکو تھا۔ ابھی تک اسے یہ بات معلوم نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکو بنے یا اسے پتہ چلے کہ اس کا باپ ڈاکو تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس کا میں تم سے وعدہ کر سکتا ہوں۔ ینگ بلا تعامل بولا، تمہاری گرفتاری پر مجھے جو انعامی رقم ملے گی وہ بھی میں اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر لگا دوں گا۔ یوں سمجھو اگر میرا اپنا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ جس طرح پرورش پاتا اس سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں تمہارا بیٹا پرورش پائے گا۔ میں اسے چند دنوں کے اندر اندر ہی ولایت بھجوا دوں گا۔ میں اسے یہاں رکھوں گا ہی نہیں، یہاں کوئی بات اس کے کان میں پڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر سلطانہ کو جیسے قرار سا آ گیا۔ ٹانگ کے بگڑے ہوئے زخم کے باوجود اس کے چہرے پر سکون اور شانتی پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو 2 آنسو اس کے رخساروں پر ڈھلک آئے، لیکن اس نے اپنے کرتے کی آستین سے جلدی ہی انہیں صاف کر لیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، تمہارا مجرم حاضر ہے ینگ، اسے ہتھکڑی پہنا دو۔ میرے پاس ہتھکڑی نہیں ہے، ینگ بولا۔ رسی تو ہوگی، رسی سے باندھ لو۔ سلطانہ بولا، اس کی ضرورت نہیں۔ ینگ بولا، تم بغیر کسی ہتھکڑی، بغیر کسی بندش کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آؤ گے اور ہم اسی طرح کمشنر صاحب کے دفتر چلیں گے۔ ینگ بولا، چلو ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب۔ سلطانہ گہری سانس لے کر بولا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو لڑکھڑا گیا۔ ینگ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ اسی طرح سہارا دیے وہ اسے پہاڑی سے نیچے لایا اور اس کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں آگے پیچھے مراد آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطانہ کی کہانی تو ختم ہو گئی۔ الزبتھ کہہ رہی تھی، ہر طرف تمہاری خوب واہ واہ ہو گئی، ترقی بھی ہو گئی، انعام ملنے کا اعلان بھی ہو گیا، اب تم کیا کرو گے؟ کیا تمہارے خیال میں میرے پاس اب کرنے کے لیے کوئی کام نہیں رہا؟ ینگ نے حیرت سے پوچھا۔ میں اب بھی ایک پولیس افسر کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ وہ اس وقت جم خانہ کلب میں بیٹھے تھے اور کھانا آنے سے پہلے ایک مشروب سے دل بہلا رہے تھے۔ الزبتھ پہلو بدلتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک اور ضروری کام بھی کر لو۔ وہ کیا؟ ینگ بولا، مجھ سے شادی۔ الزبتھ نے اطمینان سے جواب دیا۔ پھر وہی بچوں والی باتیں۔ ینگ گہری سانس لے کر بولا، میں کتنی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ یہ بچگانہ خیال دماغ سے نکال دو۔
تم ایک خوبصورت نوجوان اور پڑھی لکھی لڑکی ہو، ایک روشن مستقبل اور نہ جانے کتنی لمبی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ میری اور تمہاری عمروں میں بڑا فرق ہے۔ ابھی تم اپنے بچگانہ قسم کے عشق کی وجہ سے اس فرق کو اہمیت نہیں دے رہی، لیکن شادی کے سال 2 سال بعد ہی عشق کا بھوت سر سے اتر جائے گا، پھر میں تمہیں برا لگنے لگوں گا۔ ینگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ الزبتھ ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اداسیوں کی پرچھائیاں تھی۔ ینگ نے مشفقانہ سے انداز میں سلسلہ کلام جوڑا، میں پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں، تم انگلینڈ واپس چلی جاؤ اور اپنے کسی عموماً نوجوان سے شادی کر لو۔ وہ تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ مت کرنا، بس انسان ذرا معقول ہونا چاہیے۔ تھوڑے عرصے بعد زندگی خود ہی ایک خاص ڈگر پر آ جائے گی اور سکھ چین سے گزر جائے گی۔ میرے لیے تمہارے پاس بس ایک یہی مشورہ ہے؟ الزبتھ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، اور یقین کرو کہ تمہارے حق میں بہترین مشورہ ہے، ینگ بولا۔ الزبتھ افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ینگ کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، جیسے اسے بڑی اذیت اور کشمکش سے گزرنا پڑا ہو۔ چند لمحے بعد الزبتھ نے ایک بوجھل سی سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آخر کار اس نے ینگ کو فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ ایک لمحے کی مزید خاموشی کے بعد وہ بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر عمل کر لوں گی۔ اس کے لہجے میں شکست خوردگی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید اس کے سوا میرے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن تم کم از کم میرا ایک کام تو کر دو۔ وہ کیا؟ ینگ کے چہرے پر کچھ بشاشت آ گئی، جیسے اس کے ذہن سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ تم مجھے سلطانہ ڈاکو سے ملوا دو، الزبتھ بولی۔ ینگ اس کی فرمائش سن کر حیران رہ گیا۔ تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں اس سے اس کی زندگی کی کہانی سن کر قلم بند کرنا چاہتی ہوں۔ انگلینڈ جا کر میں اسے چھپواؤں گی، اس سے پہلے کہ اسے پھانسی دے دی جائے۔ تم مجھے اس سے ملوا دو۔ الزبتھ کے لہجے میں التجا تھی۔ ینگ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا۔ ان دنوں وہ جیل کے اسپتال میں ہے، اسے انتہائی خطرناک مجرموں کے وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اس کی ٹانگ کا زخم بگڑ گیا تھا، ٹانگ ٹھیک ہوتے ہی اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ بس ٹھیک ہے، میں 2-4 دن اس کے پاس جاتی رہوں گی اور اس کی زندگی کی کہانی اس کی زبانی سن کر شارٹ ہینڈ میں نوٹ کرتی رہوں گی۔ انگلینڈ جا کر میں اطمینان سے اسے لکھوں گی۔ میں ڈیڈی سے یہ فرمائش نہیں کر سکتی کہ وہ مجھے سلطانہ سے ملوا دے۔ ینگ نے دوسرے ہی روز الزبتھ کو سلطانہ سے ملوانے لے گیا۔ وہ اسپتال کے اس خاص وارڈ میں اکیلا ہی تھا۔ وارڈ کا دروازہ آہنی سلاخوں والا تھا اور اس کے پیچھے سخت پہرا تھا۔ سلطانہ اسپتال کے سفید کپڑوں میں سفید بستر پر نیم دراز تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر پٹیاں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ ینگ اور الزبتھ کو دیکھ کر بستر سے اتر کر دونوں پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ سلطانہ، یہ آئی جی صاحب کی بیٹی الزبتھ ہے، ینگ نے تعارف کرایا۔ سلطانہ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا، لیکن الزبتھ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ سلطانہ گھبرا گیا اور لڑکھڑا کر لوہے کے بیڈ پر گرتے گرتے بچا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میم صاحب؟ وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں اپنی کتاب لکھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے عہد کے ہندوستان کے سب سے نڈر آدمی سے گلے ملی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے بولے، مجھے نڈر لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ ڈاکو کے حلیے میں ہوں یا پولیس کی بھرتی میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے باری باری ایک نظر سلطانہ اور ینگ کی طرف دیکھا۔ ینگ نے سلطانہ کو بتایا کہ الزبتھ اس کی زندگی کی کہانی سن کر قلم بند کرنے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ سلطانہ اپنے مخصوص کنجیلے انداز میں ہنسنے لگا۔ میری زندگی کی کہانی؟ وہ بستر پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے بولا، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں میم صاحب؟ زندگی کی کہانیاں تو بڑے لوگوں کی لکھی جاتی ہیں، اچھے شریف اور بڑے لوگ۔ میں تو صرف ایک ڈاکو ہوں جس کا نام لے کر بہت سی مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی۔ تمہاری زندگی اگر کسی اور ڈگر پر آ جاتی تو شاید تم بھی بڑے آدمی ہوتے، شاید تم غریبوں کے ہمدرد کوئی بڑے لیڈر ہوتے، شاید کوئی بڑے سماجی رہنما ہوتے، یا پھر شاید کچھ اور ہوتے۔ بہرحال میں تمہاری زندگی کی کہانی لکھوں گی، الزبتھ مضبوط لہجے میں بولی۔ روزانہ چند گھنٹوں کے لیے سلطانہ کے بیڈ کے پاس ہسپتال میں بیٹھ کر 4 دن میں الزبتھ نے سلطانہ کی داستان حیات مکمل کر لی۔ اس کے 1 ماہ بعد 1 دسمبر 1934 کو سلطانہ ڈاکو کو ہلدوار جیل میں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پھانسی دے دی گئی۔ سلطانہ نے پھانسی کے تختے پر وہ سیاہ نقاب پہننے سے انکار کر دیا جو پھانسی کی سزا پانے والے ہر مجرم کو پہنایا جاتا تھا۔ پھانسی کا پھندا اس نے جلاد کے ہاتھوں سے لے کر خود اپنی گردن میں ڈالا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی،
ماؤں اور باپوں سے میری التجا ہے، حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں لیکن وہ اس بات کا خیال رکھیں گے ان کے بچے ڈاکو نہ بننے پائے۔ ڈاکو کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے پھانسی پانے کی خبر سن کر صرف الزبتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر نہیں روئی بلکہ ینگ کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی داستان حیات ختم شد ہوئی۔ یہ داستان آپ کو کیسے لگی؟ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔